اور وہ فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کیوں یہ میں سلامتی کر رہا ہوں، کیوں خدا کی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ بما صبرتم، تم نے صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی کتنا ہی رائل لائف جیے، بہرحال اس کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ دنیا دراصل پریشانی سے نجات کی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں تو ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک جملہ بول دیا بیچارے نے کہ اپنے وزیر اعلیٰ سے کہہ دینا میں زندہ بچ گیا۔ آج دیکھیے ورلڈ میں بحث ہو رہی ہے اس پر، صاحب نے تو شاید سوچا بھی نہ ہو کہ اتنا اس کو ٹیبل ٹاپک بنایا جائے گا، لیکن دنیا میں بحثیں ہو رہی ہیں۔ کتنا ٹینشن ہوگا صاحب کو ہمارے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ بن گیا کہ اب ساری دنیا میں اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ جب اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، تو مسلمان رو رہے ہیں، اب سکھ رو رہے ہیں، فلانے رو رہے ہیں، دلت رو رہے ہیں، عیسائی رو رہے ہیں، فلانے رو رہے ہیں۔ آپ لوگ اس مسئلے کو تو جانتے ہیں نا اچھی طرح، مجھے سب سے پہلے تو عبد الناصر سر نے بتایا تھا، تب میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر تو ادھم مچا ہوا۔ تو بھائیو یہ دنیا دراصل مصائب و مشکلات ہی کی دنیا ہے، یہاں چین کسی کو نہیں ہے۔ انشاءاللہ سارا کا سارا چین جو ہے ہم کو آخرت میں ملے گا۔ اب یہ یہاں تک تو ایک بات ہو گئی جو اللہ کے محبوبین، مقبولین اور عقل مند، دانا و بینا لوگوں کا تذکرہ تھا۔ اب آگے کی 2 آیتوں میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو بے وقوف ہیں، جو دنیا میں ناکام ہو گئے، جو دراصل آخرت کے ناکام ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بجائے توڑتے ہیں۔ بھائی اللہ نے تو سب سے عالم الست میں عہد لیا تھا، الست بربکم، سب نے کہا تھا بھلا، رام پرساد نے بھی کہا تھا، جوزف نے بھی کہا تھا، سبھی نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو پھر اب دنیا میں جو انہوں نے عہد شکنی کی ہے یہ سب سے بڑی عہد شکنی ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ، جی کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، جی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ اب یہ رشتے سب وہی جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، بھائی کے بھائی کے رشتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ شعر نواز دیوبندی کا کبھی پڑھا تھا آپ کے بیچ کہ صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ، بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے ہم انتظامی امور میں بھائی بھائی الگ ہیں، اور کامیاب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی دراصل ظلم و جبر پر ختم ہوتا ہے، اور ماں باپ بھی اس میں مجھے معاف کیجئے گا بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ 2-3 بیٹے اگر نافرمان ہو گئے تو ایک بیٹے کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ وہ سب ظلم و جبر کر کے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی جوائنٹ فیملی نہیں ہے۔ آپ نے شادی کی، بچوں کو الگ کر دیجئے، ٹھیک ہے بیٹا آپ کا حد درجے فرما برداری کرے گا، اس کو اس کی تعلیم ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن وہ جو اپنی بیوی پر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ظلم و جبر کرتا ہے، آپ گنہگار ہیں، لکھ لیجئے، آپ پوچھا جائے گا آپ سے اگر آپ نے بلیک میلنگ کی ہے۔ جس بیٹے میں آپ دیکھیں کہ اس نے شادی کی، آپ اس کو الگ کر دیں، اس کا باہر سے سپورٹ کریں، اس کی تربیت کریں، اس پر دیکھ ریکھ کریں۔ آج لڑکوں لوگوں نے جوائنٹ فیملی میں اپنی بیوی کو ماں باپ کے حوالے کیا اور پھر اپنی مرضی میں آزاد پھر رہے ہیں، کوئی انہیں احساس ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ سنبھال رہے ہیں بہو کو۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے جوائنٹ فیملی کے 100 برائیاں لکھی ہیں، 100 برائیاں جوائنٹ فیملی کی۔
آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ سیدنا حضرت علی کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا، مانگ لیا تھا چاچا سے، مانگ لیا تھا نا، چونکہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ابو طالب کثیر العیال تھے، پریشان حال تھے، تو چچا سے مانگ لیا تھا حضرت علی، پوری تربیت حضرت علی کی اور اپنی ہی بچی سے جب نکاح کیا تو گھر الگ کر دیا۔ آج تو گھر جوائی بنانا بہت بڑا شرف سمجھتے ہیں لوگ، گھر جوائی بنانا بہت بڑا شرف سمجھتے ہیں ہم نے شیر مار لیا۔ ارے آپ اپنی عاقبت کو شدہ خراب کر رہے ہیں۔ اسلام صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک ہی نہیں ہے، اسلام معاشرت بھی بتاتا ہے، عائلی زندگی کے لیے بھی رہنما خطوط دیتا ہے، لیکن ہائے افسوس کہ بس میں کیا کہوں آپ سے، بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہم لوگ دارالقضا چلاتے ہیں، آئے دن یہ مسائل دیکھتے ہیں، ضد ہے کہ نہیں بھائی ہم کو الگ نہیں کرنا ہے، اور اس کے لیے بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا ہے، بیٹے کو بلیک میل کر لیا یا کبھی بہو کو بلیک میل کر لیا، ارے تم کو صحیح سنبھالے گا نہیں، پتہ نہیں تم کو کس حال میں رکھے گا، ہمارے ساتھ ہو تو اچھا۔ ارے اللہ کے بندو و بندیو، خدا سے ڈرو۔ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، اور اگلی بات بتائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہ زمین میں فساد ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، قطع رحمی زمین میں فساد ہے۔ ظاہر ہے بھائی بھائی سے بات نہیں کرے گا تو کیا خیر وجود میں آئے گا، ظاہر ہے بھائی بہن کا حق ادا نہیں کرے گا تو کوئی اچھائی وجود میں آئے گی۔ رشتے ناتوں کو ختم کر دیا جائے گا، رشتے ناتوں سے انکار کر دیا جائے گا۔ لڑکے ایسے بیہودے ہیں، کہتے ہیں مجھے میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، صاحب خاندان ہونا شرف ہے، صاحب خاندان ہونا فضیلت ہے، صاحب خاندان ہونا اہمیت ہے، کہ میرا کوئی باپ دادا ہے، میں کسی سلسلے نسب کا ایک فرد ہوں، میں خرد رو گھاس کی طرح نہیں ہوں جو میں کہیں سے ٹپک گیا ہوں یا میں زمین سے نکل آیا ہوں۔ میری صحیح شناخت یہ ہے کہ میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، وہ میرا چاچا ہے، وہ میرا ماموں ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، یہ شرف کی چیز ہے۔ لیکن افسوس کہ تربیت جو ہم نے نہیں کیا، نتیجہ یہ سب چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ تو بہرحال بھائیو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ بھی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ سنیے غور سے سنیے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، بس یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح ان لوگوں کے لیے کہا گیا تھا اچھا انجام ہے، فنعم عقبی الدار، ان کے لیے بہترین گھر ہے، اور الدار وہاں بھی الف لام کے ساتھ آیا تھا، جنت مراد ہے، اور یہاں بھی الدار الف لام کے ساتھ آیا ہے، جہنم مراد ہے۔ یہاں بھی الف لام کے ساتھ آیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو سماج میں غریب ہیں، نادار ہیں، مسکین ہیں، تو اے غریب امیر رشتہ داروں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ غریب ہے تو وہ کسی درجے کا نہیں ہے۔ دولت کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ چاہتا ہے جس کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے تھے کہ نہیں تھے؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا کہ محمد اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے کوہ طور کو سونا بنا دیا جائے، کہا گیا تھا کہ نہیں؟ یہ تو بہت اتنی عام بات ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ تو دولت اسی کو آگے قرآن نے کہا اللہ ہو، چونکہ یہ ایک ذہن و دماغ میں پیدا ہو رہا ہے، اور قرآن آگے چل کے بات کرنے والا ہے۔ کفار قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل نظر آ رہے ہیں، ان کے ذرائع نظر آ رہے ہیں، ان کی معیشت نظر آ رہی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی خدیجۃ الکبریٰ سے، جب آپ 25 برس کے ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ مکے کی مالدار ترین خاتون ہے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی اجازت پا کر اور ان کی چاہت پا کر خدیجۃ الکبریٰ کی ساری دولت غرباء فقراء میں بانٹ دیا ہے۔ آج جب آپ نبوت
کہ دولت سے مالا مال ہوئے ہیں تو اب افلاس کا وقت ہے، تنگی کا وقت ہے۔ تو اب یہی کفار قریش بنائے ہوئے موضوع کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کے پاس غربت ہے، یہ کیسے نبی ہیں جن کے پاس باغ نہیں ہے، یہ کیسے نبی ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ قرآن نے اسی سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر اگلی آیت میں فرمایا